چلے آج ایک بہت دلچسپ سفر پر نکلتے ہیں۔ یہ سفر ہے ایک اے آئی صارف سے ایک اے آئی استاد بننے کا۔ جی ہمارے پاس مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب کوچنگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ود اے آئی ٹولز کا ایک باب ہے جو اس پورے سفر کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک ہنر سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ پورا مائنڈ سیٹ بدلنے والی بات ہے۔ صحیح کہا۔ کتاب کا جو سب سے حیران کن نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے آئی میں مہارت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اسے استعمال کرنا نہیں بلکہ اسے سکھانا ہے۔ جی، مہارت کا راز شاگرد بننے میں نہیں، استاد بننے میں چھپا ہے۔ بالکل۔ اس باب میں ایک جملہ ہے جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے: حقیقی مہارت تب شروع ہوتی ہے جب آپ وہ چیز آسانی سے سمجھا سکیں جو کبھی ناممکن محسوس ہوتی تھی۔ تو آئیے اسی نقطے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی ماہر یا ایکسپرٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک ایسے شخص کی تصویر آتی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو۔ جی، لیکن یہ کتاب اس خیال کو چیلنج کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ علم جمع کرنا تو پہلا قدم ہے، اصل کھیل تو اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہے۔ جی، یہ بات نفسیاتی طور پر بالکل درست ہے، لیکن میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا۔ ضرور۔ سکھانے سے آپ کی سمجھ تو گہری ہوتی ہے، لیکن یہ آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے، خاص طور پر اے آئی کے معاملے میں، جہاں چیزیں روز بدل رہی ہیں۔ صحیح۔ جب آپ کسی کو سکھانے کی پوزیشن میں آتے ہیں نا، تو آپ کا دماغ خود بخود معلومات کو منظم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو پیچیدہ خیالات کو آسان استاروں میں توڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو ان سوالوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ یہ خود کو سکھانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی امتحان کی تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کو وہ مضمون پڑھا دیں۔ بالکل۔ کتاب میں اس کے لیے ایک زبردست اصطلاح استعمال ہوئی ہے: امپیکٹ ملٹیپلیکیشن، یعنی آپ کا اثر ضرب کھا جاتا ہے۔ اچھا۔ جب آپ خود کوئی ہنر سیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف آپ کو ہوتا ہے، لیکن جب آپ وہی ہنر 10 لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان میں سے 2 لوگ آگے مزید 10 لوگوں کو سکھاتے ہیں تو آپ کا اثر 1 سے 10 اور پھر 100 تک پہنچ جاتا ہے۔ واہ! یہ صرف آپ کی ذاتی گروتھ نہیں رہتی، آپ ایک پوری کمیونٹی کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں یہ امپیکٹ ملٹیپلیکیشن اے آئی کی مہارتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ اب صرف سافٹ ویئر ڈیولپرز کو ہی اے آئی کوچز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت تو ہر جگہ پھیل چکی ہے، ہر شعبے میں۔ اس میں کچھ ایسی مثالیں ہیں جن پر میں نے پہلے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا، جیسے ایک ٹیچر جو اے آئی استعمال کر کے اپنے سبق کے منصوبے بنا رہی ہے تاکہ وہ بچوں پر زیادہ توجہ دے سکے، جی، یا ایک چھوٹے قصبے میں بیکری کا مالک جو کسی مہنگے ویب ڈیولپر کے بجائے خود اے آئی سے اپنی ویب سائٹ بنانا سیکھ رہے ہیں۔ بالکل، فری لانسرز ہیں، طلباء ہیں۔ جی، اور سب سے دلچسپ وہ نوجوان طلباء جو بغیر کوڈ کی ایک لائن لکھے اے آئی کی مدد سے موبائل ایپس بنا رہے ہیں۔ یہ تو ٹیکنالوجی کا ایک جمہوری عمل ہے۔ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، جمہوری عمل۔ یہی اس کوچنگ کا اصل مقصد ہے۔ ایک اچھا اے آئی کوچ صرف یہ نہیں سکھاتا کہ یہ بٹن دبانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دراصل ایک اے آئی ٹرانسلیٹر یعنی اے آئی ٹرانسلیٹر کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کی پیچیدہ زبان اور ایک عام انسان کی روزمرہ کی ضروریات کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ اس اے آئی ٹرانسلیٹر کی بات کو تھوڑا اور کھولیں۔ کیا اس کا مطلب صرف تکنیکی زبان کو آسان بنانا ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ یہ صرف زبان کا ترجمہ نہیں، یہ اعتماد کا ترجمہ ہے۔ جب کوئی شخص، چاہے وہ ایک کاروباری ہو یا ایک طالب علم، اے آئی کا نام سن کر گھبراتا ہے تو کوچ کا کام اس خوف کو تجسس میں بدلنا ہے۔ اچھا۔ وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی نوکری چھین لے گی، بلکہ ایک ایسا آلہ ہے جسے آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ سکھاتے ہیں تو آپ صرف ان کا وقت نہیں بچا رہے ہوتے، آپ انہیں با اختیار بنا رہے ہوتے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہی حقیقی لیڈرشپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر لیڈرشپ یہ ہے تو ایک اچھا کوچ بننے کے لیے کیا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ اچھا کوچ بننے کے لیے کمرے میں سب سے ذہین شخص ہونا ضروری نہیں بلکہ سب سے زیادہ ہمدرد ہونا ضروری ہے۔ لیکن کیا یہ کچھ زیادہ ہی آئیڈیل بات نہیں؟
یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ میرا مطلب ہے ٹیکنالوجی سکھاتے ہوئے اگر آپ کو خود گہری سمجھ نہ ہو تو صرف ہمدردی سے کام کیسے چلے گا؟ دیکھیں، کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ آتا نہ ہو، بلکہ یہ کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ ایک ماہر جو اپنی قابلیت کا روپ جمائے اور سیکھنے والے کو کمتر محسوس کرائے۔ جی، اس سے بہتر وہ کوچ ہے جو شاید 80% جانتا ہو لیکن وہ باقی 20% اپنے طالب علم کے ساتھ مل کر سیکھنے کو تیار ہو۔ اصل مہارت یہ نہیں کہ آپ کتنے پیچیدہ جواب دے سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنی سادگی سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو ایک عظیم کوچ میں تبدیل کرتی ہیں؟ مصنف 5 چیزوں پر زور دیتے ہیں اور ان میں سے پہلی ہے صبر۔ صبر؟ یہ صرف انتظار کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا محفوظ ماحول بنانا ہے جہاں ناکامی اور غلطی کو سیکھنے کا ایک لازمی حصہ سمجھا جائے، جہاں طالب علم سوال پوچھنے سے نہ ڈرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے وضاحت، یعنی مشکل ٹیکنیکل الفاظ کے پیچھے چھپنے کے بجائے روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دینا۔ اور تیسری؟ تیسری اور شاید سب سے اہم، ہمدردی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جب آپ نے پہلی بار یہ سب کچھ سیکھنا شروع کیا تھا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا۔ وہ الجھن، وہ مایوسی، جب آپ اس احساس کو یاد رکھتے ہیں تو آپ اپنے طالب علم سے بہتر طور پر جڑ پاتے ہیں۔ اور باقی دو؟ چوتھی ہے مستقل مزاجی۔ ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹے کی کوچنگ مہینے میں ایک بار 8 گھنٹے کے لیکچر سے زیادہ مؤثر ہے۔ صحیح۔ اور پانچویں بہت دلچسپ ہے موافقت، یعنی یہ سمجھنا کہ ہر کوئی ایک ہی طریقے سے نہیں سیکھتا اور اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تدریسی مواد کو ہر طالب علم کی رفتار اور سطح کے مطابق ڈھالنا۔ یہ تمام خوبیاں، صبر، ہمدردی، وضاحت، یہ خالصتاً انسانی ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ اے آئی آپ کے لیے کوئز اور سبق کے منصوبے بنا سکتا ہے تو میرا پہلا خیال یہ آیا کہ یہ تو اساتذہ کی نوکری خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک عام تاثر ہے۔ لیکن کتاب کا نقطہ اس کے بالکل برعکس ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ بالکل، اور یہ اس بحث کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ خصوصیات اس لیے اہم ہیں کیونکہ اے آئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اے آئی آپ کو معلومات دے سکتا ہے، وہ مواد کو ذاتی نوعیت کا بنا سکتا ہے، لیکن جب کوئی طالب علم کسی بگ پر گھنٹوں سے پھنسا ہوا ہو اور مایوس ہو تو اے آئی اسے ڈیٹا دے سکتا ہے، لیکن ایک انسانی کوچ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے، پریشان مت ہو، میں بھی یہاں پھنسا تھا، چلو مل کر اسے حل کرتے ہیں۔ یہ انسانی تعلق ہے۔ جی، کتاب میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے۔ طلباء اسباق بھول جاتے ہیں لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولتے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا۔ اے آئی کبھی کسی کو محسوس نہیں کرا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی کوچ کا متبادل نہیں بلکہ اس کا سب سے طاقتور اسسٹنٹ ہے۔ بالکل، اسے کو ٹیٹر یا شریک استاد سمجھے۔ اے آئی وہ تمام انتظامی وقت طلب کام سنبھال سکتا ہے تاکہ انسانی کوچ اپنی پوری توانائی اس کام پر لگا سکے جو سب سے اہم ہے، طالب علم کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ مجھے کوئی ٹھوس مثال دیں کہ ایک کوچ اے آئی کو اپنے کو ٹیچر کے طور پر کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ ضرور، فرض کریں آپ ویب ڈیزائن کے ابتدائی افراد کے لیے ایک کورس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ گھنٹوں لگا کر نصاب بنانے کے بجائے اے آئی کو ایک سادہ پرومپٹ دے سکتے ہیں۔ ویب ڈیزائن کے بگنرز کے لیے 4 ہفتوں کے کورس کا خاکہ بناؤ جس میں ہر ہفتے ایک پروجیکٹ شامل ہو۔ اور چند سیکنڈ میں آپ کے پاس ایک مکمل ڈھانچہ موجود ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ تو صرف منصوبہ بندی ہوئی، پڑھانے کے دوران یہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ بہت سے طریقوں سے۔ مثلاً آپ ایک مشکل تصور جیسے HTML اور CSS کا فرق سمجھا رہے ہیں، آپ اے آئی سے کہہ سکتے ہیں HTML کو گھر کے ڈھانچے اور CSS کو اس کی سجاوٹ کے طور پر دکھانے والا ایک انفوگرافک بناؤ۔ اچھا، یعنی بصری معاونت۔ جی، یہ ان طلباء کے لیے بہت مؤثر ہے جو پڑھنے کے بجائے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ آپ کو اس بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اور طالب علم کی کارکردگی جانچنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کام تو بہت وقت لیتا ہے۔ یہی پر اے آئی سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آپ ایک طالب علم کے کوڈ کا ایک حصہ اے آئی کو دے کر کہہ سکتے ہیں، اس کوڈ کا تجزیہ کرو اور بتاؤ کہ اس میں کیا بہتر کیا جا سکتا ہے اور طالب علم کو کن تصورات پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واہ، یہ تو ہر طالب علم پر ذاتی توجہ دینے جیسا ہے۔ بالکل، جو 30 طلباء کی کلاس میں دوسری صورت میں ناممکن ہوتا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی کا ایک ایسا استعمال ہے جو تعلیم کو غیر انسانی نہیں بلکہ زیادہ انسانی بنا رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے کہ ایک مشین تعلیم کو زیادہ انسانی بنا رہی ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک اچھا کوچ کیا ہوتا ہے اور اے آئی اس کی کیسے مدد کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ پڑھانا کیسے شروع کیا جائے؟ پہلا قدم کیسے اٹھایا جائے؟ جی، یہ سب نظریاتی باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن پہلا قدم کیسے اٹھایا جائے؟ کتاب اس کے لیے 4 بہت ہی عملی اور مؤثر طریقے بتاتی ہے جو کسی بھی عمر کے گروپ کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اور اہم ہے تعمیر کے ذریعے سیکھنا، یعنی لرن بائی بلڈنگ۔ یعنی تھیوری کم اور پریکٹس زیادہ؟ بالکل، لمبی تھیوری کی کلاسوں کے بجائے پہلے دن سے ہی ایک چھوٹے سے پروجیکٹ پر کام شروع کروا دیں، چاہے وہ ایک سنگل پیج کی ویب سائٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے حوصلہ افزائی بھی بڑھتی ہوگی۔ جی، جب سیکھنے والے اپنی آنکھوں سے کچھ بنتا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو ان کی حوصلہ افزائی آسمان پر پہنچ جاتی ہے، انہیں فوری طور پر اپنی محنت کا پھل نظر آتا ہے۔ دوسرا طریقہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا، کہانیوں میں سمجھانا۔ جی، کیونکہ انسانی دماغ حقائق اور اعداد و شمار سے زیادہ کہانیاں یاد رکھتا ہے۔ یہ سمجھانے کے بجائے کہ اے پی آئی کیا ہے، اس کی تکنیکی تعریف بتانے کے بجائے ایک کہانی سنائیں۔ جیسے ایک ریسٹوران کا ویٹر ہے جو اے پی آئی ہے، وہ گاہک سے آرڈر لیتا ہے اور اسے کچن تک پہنچاتا ہے اور پھر کچن سے کھانا لا کر گاہک کو دیتا ہے۔ ویٹر کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کھانا کیسے بنا، اور گاہک کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ سادہ کہانی اے پی آئی کی پورے تصور کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا دیتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ اے آئی کے استعمال کو براہ راست سیکھنے کے عمل میں شامل کرتا ہے۔ اے آئی فیڈ بیک کے ساتھ مشق۔ یہ بہت ہوشیارانہ تکنیک ہے۔ آپ طلبہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو بھی چھوٹا سا پروجیکٹ بنائیں، اس کے بعد وہ اے آئی جیسے چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں اور اسے اپنا کام ان الفاظ میں سمجھائیں۔ اچھا، یعنی اے آئی کو اپنا کام سمجھانا؟ جی، اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ اول، اپنے کام کو سمجھانے کے لیے انہیں خود اپنے خیالات کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ دوم، وہ اے آئی کے ساتھ بات چیت کرنے اور اس سے فیڈ بیک لینے کا اہم ہنر سیکھتے ہیں۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے غلطیوں کا جشن منانا۔ یہ جشن منانے والی بات تو میرے دل کو لگی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار کوڈنگ شروع کی تھی تو ایک سیمی کولن کی غلطی ڈھونڈنے میں مجھے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے۔ اس وقت تو لگتا تھا کہ مجھ سے نالائق کوئی نہیں۔ اور یہی وہ احساس ہے جسے ایک اچھا کوچ ختم کرتا ہے۔ روایتی تعلیمی نظام میں غلطی کا مطلب ہے ناکامی، لیکن ٹیکنالوجی اور پروگرامنگ کی دنیا میں غلطیاں ناگزیر ہیں، وہ سیکھنے کے عمل کا حصہ ہیں۔ تو پھر ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ایسا ماحول جہاں کوئی بگ یا خامی سامنے آنے پر مایوسی کے بجائے تجسس کا اظہار کیا جائے۔ ارے واہ، یہ ایک دلچسپ مسئلہ ہے، چلو دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آپ خوف کو ختم کر دیتے ہیں، آپ تجربہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اے آئی جیسی نئی چیز سیکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی ماحول نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اے آئی کی مہارتیں حاصل کرنا اس سفر کا صرف آغاز ہے، صرف پہلا قدم ہے۔ جی، اصل اثر اور گہری سمجھ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ایک اچھا کوچ بننے کے لیے آپ کو ہر چیز جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ میں صبر، ہمدردی اور پیچیدہ چیزوں کو آسان بنانے کی لگن ہونی چاہیے۔ اور اس سفر میں اے آئی ہمارا مد مقابل نہیں، بلکہ ہمارا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ یہ ہمیں انتظامی کاموں سے آزاد کرتا ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو صرف انسان کر سکتے ہیں: تعلق قائم کرنا، حوصلہ افزائی کرنا اور رہنمائی کرنا۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے ایک سوچ طلب نقطہ یہ ہے کہ یہ کتاب لوگوں کو اے آئی ٹولز کا استعمال سکھانے پر مرکوز ہے، جو کہ ایک بہترین اور ضروری شروعات ہے۔ لیکن اس سے آگے کیا؟ اس سے اگلا اور شاید زیادہ اہم قدم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوچنگ کی حتمی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ طلباء کو خود اے آئی پر تنقید کرنا سکھایا جائے؟ تنقید کرنا مطلب؟ یعنی وہ صرف یہ نہ پوچھیں کہ اس ٹول کو کیسے استعمال کیا جائے، بلکہ یہ بھی پوچھیں کہ اس ٹول میں کون سے تعصبات ہو سکتے ہیں، یا اس کا ڈیٹا کہاں سے آیا ہے۔ یا سب سے اہم سوال، مجھے یہ ٹول کب استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ محض استعمال سے آگے بڑھ کر ایک تنقیدی اور گہرے تعلق کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ شاید حقیقی مہارت یہی ہے کہ نہ صرف ٹول کو چلانا آتا ہو، بلکہ اس کی حدود اور مضمرات کو بھی سمجھا جائے۔ جی، جس سے کوئی بھی بالکل شروع سے ویب سائٹ بنانا سیکھ سکتا ہے۔
مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ کتنا سیدھا اور قابل عمل لگتا ہے۔ جی، یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ پہلا سیشن تو شروع ہی اس سوال سے ہوتا ہے کہ آخر یہ ویب سائٹ ہوتی کیا ہے؟ اچھا۔ اور یہاں کوئی بھاری بھرکم تھیوری نہیں ہے۔ طلباء سیدھا کام پر لگ جاتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ٹول سے آئیڈیاز لیتے ہیں اور ریپلٹ پر ایک سادہ سا ہوم پیج بنا لیتے ہیں۔ ریپلٹ؟ جی، یہ کیا چیز ہے؟ ریپلٹ ایک طرح کا آن لائن کوڈنگ پلے گراؤنڈ ہے جہاں آپ کو کچھ بھی انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس براؤزر میں کوڈ لکھیں اور چلائیں۔ اچھا، یعنی پہلے ہی دن سے عملی کام شروع، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں جو اکثر نئے سیکھنے والوں کو بور کر دیتی ہے۔ بالکل۔ تو پہلے سیشن میں بنیادی ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، پھر دوسرے سیشن میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سیشن ہے ڈیزائن اور یوزر انٹرفیس پر، یعنی یو آئی۔ یو آئی یعنی ویب سائٹ دکھنے میں کیسی ہے؟ جی، اور استعمال کرنے میں کتنی آسان ہے۔ اس کے لیے وہ یوزرڈ اور کینوا جیسے ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ یوزرڈ بہت دلچسپ ٹول ہے۔ آپ ہاتھ سے ایک خاکہ بناتے ہیں اور وہ اسے ایک ڈیجیٹل ڈیزائن میں بدل دیتا ہے۔ واہ! پھر کینوا کی مدد سے اس ڈیزائن میں رنگ اور تصویریں شامل کی جاتی ہیں۔ اس سیشن کا مقصد ویب سائٹ کا ہیرو سیکشن، یعنی سب سے اوپر والا سب سے اہم حصہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ واہ، یعنی دوسرے ہی سیشن میں طالب علم اپنی ویب سائٹ کو ایک شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت حوصلہ افزا ہوگا۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ویب سائٹ کا سامنے والا حصہ ہو گیا، یعنی جو صارف کو نظر آتا ہے، لیکن ایک ویب سائٹ کو واقعی طاقتور بنانے کے لیے تو اس کے پیچھے بھی ایک انجن چاہیے ہوتا ہے، جیسے ڈیٹا سنبھالنا۔ کیا یہ ماڈل وہاں تک بھی جاتا ہے؟ بالکل، یہی تو اس ماڈل کی خوبی ہے۔ تیسرے سیشن میں فرنٹ اینڈ کی بنیادی باتوں پر کام ہوتا ہے، جہاں طلباء ریپلٹ یا وی ایس کوڈ جیسے کوڈ ایڈیٹرز میں ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھا سیشن بیک اینڈ کا ہے، مطلب ویب سائٹ کا وہ حصہ جو پسے پردہ کام کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کے لیے وہ سپر بیس جیسا ٹول استعمال کرتے ہیں، جو ایک طرح کا ریڈی میڈ ڈیٹا بیس ہے، اور ویب سائٹ میں لاگ ان یا فارم جیسی خصوصیات شامل کرنا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ یعنی خود سے پیچیدہ ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جی نہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی ایک مکمل کام کرنے والی ویب سائٹ بنانے کے لیے جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور پھر آخری اور سب سے اہم دن، لانچ ڈے۔ جی، پانچواں سیشن لانچ ڈے ہے۔ یہاں نیٹلیفائی یا ورسل جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسی سروسز ہیں جو آپ کی بنائی ہوئی ویب سائٹ کو صرف ایک کلک سے پوری دنیا کے لیے آن لائن کر دیتی ہیں۔ زبردست۔ اور کتاب میں کوچ کے لیے یہاں ایک بہت اہم نقطہ بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب طلباء اپنا پروجیکٹ لائیو دیکھتے ہیں تو ان کا اعتماد راتوں رات 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں ہوتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ صرف ایک مشق نہیں تھی، بالکل، بلکہ ایک حقیقی چیز ہے جسے اب کوئی بھی کہیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ احساس بہت طاقتور ہوتا ہوگا۔ بالکل۔ یہ انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ صرف صارف نہیں بلکہ خود ایک تخلیق کار ہیں۔ یہ سوچ ہی ان کے لیے بہت سے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ جی، کتاب میں اس ماڈل کے حقیقی اثر کو دکھانے کے لیے لاہور سے ایک 25 سالہ استانی ہیرا کی ایک چھوٹی سی کہانی بھی بیان کی گئی ہے۔ جی، ہیرا کی کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ یہ خاکہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنے گھر پر 10 نوجوانوں کے لیے اے آئی فار بگنرز کی کلاس شروع کی۔ اپنے گھر پر؟ جی، کوئی مہنگا سامان ادارہ نہیں بنایا، بس اپنے گھر کے کمرے سے شروعات کی۔ اسی ورک بک کا استعمال کرتے ہوئے اس نے صرف 3 ہفتوں میں ان سب کو اپنی ذاتی ویب سائٹس بنانے میں رہنمائی کی۔ صرف 3 ہفتوں میں 10 نوجوانوں نے اپنی ویب سائٹس بنا لیں؟ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی بالکل۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر صرف ان طلباء تک محدود نہیں رہا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کتاب کے مطابق آخری پریزنٹیشن کے دن طلباء کے والدین بھی شامل ہوئے۔ اچھا؟ وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ان کے بچوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا کچھ بنا لیا ہے۔ وہ دن صرف ایک کلاس کا اختتام نہیں تھا، بلکہ سیکھنے اور جدت کا ایک جشن بن گیا۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اکثر ہم ٹیکنالوجی کو ایک انفرادی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہاں یہ ایک اجتماعی تجربہ بن گئی۔ جی، اور کتاب میں اس حوالے سے کوچ کا ایک نقطہ بھی ہے نا؟ جی، اور وہ بہت اہم ہے۔
صرف 5 لوگوں کو سکھانا بھی پوری کمیونٹی میں تبدیلی لا سکتا ہے آیا اور اس کا اثر ان کے خاندانوں تک پہنچا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آگے چل کر اپنا کاروبار شروع کر دے یا کسی اور کو سکھائے۔ یہ ایک ایسی لہر ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک بار جب کوئی یہ مہارت حاصل کر لیتا ہے اور اسے سکھانے کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے تو اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اسے آمدنی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ جی بالکل۔ کتاب میں اس کے لیے 2 راستے بتائے گئے ہیں۔ پہلا راستہ فری لانسنگ کا ہے۔ اس میں بھی کئی امکانات ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے چھوٹے کاروباروں جیسے کسی بیکری یا کلینک کے لیے سادہ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں۔ اچھا۔ یا پھر جن کی ویب سائٹس پہلے سے موجود ہیں انہیں دیکھ بھال یا نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور دلچسپ راستہ گم روڈ جیسے پلیٹ فارمز پر ویب سائٹ ٹیمپلیٹس بنا کر فروخت کرنا ہے یا پھر فائیور اور یوڈمی جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے آن لائن پڑھانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی جگہ پھنس جاتے ہیں۔ انہیں کام آتا ہے لیکن اسے بیچنا نہیں آتا۔ خاص طور پر فائیور جیسی جگہوں پر اپنی سروس کو نمایاں کرنا ایک چیلنج ہے۔ کیا کتاب اس میں کوئی مدد کرتی ہے؟ ہاں، اور یہیں پر اے آئی دوبارہ کام آتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت عملی مثال دی گئی ہے۔ آپ اے آئی سے کہہ سکتے ہیں اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے میری ویب سائٹ ڈیزائن سروس کے لیے ایک گگ کی تفصیل لکھو۔ میری مہارت چھوٹے کاروباروں کے لیے ہے۔ اچھا۔ اے آئی آپ کو ایک ایسی تفصیل لکھ کر دے گا جو پیشہ ورانہ بھی ہوگی اور گاہکوں کو متوجہ بھی کرے گی۔ یہ تو بہت زبردست ہے۔ یہ تو مارکیٹنگ میں ایک طرح کا کو پائلٹ رکھنے جیسا ہے۔ آپ کو خالی صفحے کو دیکھ کر سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا لکھوں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوا فری لانسنگ، لیکن اگر کوئی اسے مزید آگے لے جانا چاہے اور صرف چھوٹے موٹے پروجیکٹ سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہے تو دوسرا راستہ ایک آن لائن کوچنگ برانڈ بنانے کا ہے۔ یہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہے اور اس کے لیے کتاب میں 5 اقدامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم ایک مخصوص شعبہ یعنی نیش منتخب کرنا ہے۔ نیش یعنی کسی خاص قسم کے گاہکوں پر توجہ مرکوز کرنا۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اکثر لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں ہر کسی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ جب آپ ہر کسی کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتے۔ ایک مخصوص شعبہ منتخب کرنے سے آپ کی مارکیٹ واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے اے آئی ویب سائٹ بلڈر یا فنکاروں کے لیے پورٹ فولیو ویب سائٹس۔ اس سے آپ کی مارکیٹنگ بہت آسان ہو جاتی ہے اور آپ اس شعبے کے ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ماہر بننا عام آدمی بننے سے بہتر ہے۔ تو نیش منتخب کرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا قدم اپنی ایک پیشہ ورانہ کوچنگ ویب سائٹ بنانا ہے۔ یہ آپ کا آن لائن گھر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، یوٹیوب، ٹک ٹاک یا لنکڈ ان جیسے پلیٹ فارمز پر مفت چھوٹے چھوٹے اسباق شیئر کرنا تاکہ آپ کی مہارت نظر آئے اور لوگ آپ کو جانیں۔ چوتھا قدم ٹپس اور وسائل کے لیے ایک ای میل لسٹ بنانا ہے جس سے آپ اپنے سامعین کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور پانچواں قدم، جب آپ کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی بن جائے تو انہیں چھوٹی بامواوضہ گروپ کلاسز پیش کرنا ہے۔ اور اس سب میں برانڈنگ کا کردار بہت اہم ہوگا۔ لوگ صرف آپ کی مہارت نہیں خریدتے، وہ آپ کی کہانی اور آپ کے مقصد سے بھی جڑتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں کوچ کا نقطہ یہی ہے کہ برانڈنگ صرف مقصد کے ساتھ کہانی سنانا ہے۔ اپنا مشن واضح کریں۔ صحیح۔ آپ کا برانڈ صرف آپ کا لوگو یا ویب سائٹ نہیں، بلکہ وہ کہانی ہے جو آپ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کیوں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ مدد صرف پیسے کمانے تک محدود نہیں ہے۔ کتاب اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ اس مہارت کو سماجی بھلائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، خاص طور پر اسکولوں اور غیر سرکاری تنظیموں یعنی NGOs کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے۔ جی، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آپ مقامی اسکولوں، لائبریریوں یا ایسی غیر منافع بخش تنظیموں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو نوجوانوں کو ہنر سکھاتی ہیں۔ آپ ان کے لیے مفت ورکشاپس چلانے کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے زیادہ تر ادارے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ بالکل، زیادہ تر ادارے ڈیجیٹل خواندگی کے لیے رضاکار ٹرینرز کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اے آئی یہاں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اے آئی سے کہہ سکتے ہیں کہ مبتدیوں کے لیے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ویب سائٹ بنانے پر ایک 2 گھنٹے کی ورکشاپ کا منصوبہ بناؤ۔ وہ آپ کو پورا خاکہ تیار کر کے دے دے گا۔ اخلاقیات کی بات بہت اہم ہے، خاص طور پر جب اے آئی بیچ میں ہو۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اے آئی سے بنایا گیا کام اصلی نہیں ہوتا یا اس میں دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ ایک کوچ کے طور پر اس اعتماد کو بنانے کے لیے کتاب کیا اصول بتاتی ہے؟ بلا شبہ اعتماد ہی سب کچھ ہے۔ کتاب کے مطابق
ایک कोच की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ईमानदारी और आजिजी है। इसी बुनियाद पर आपका रिश्ता अपने तलबा और क्लाइंट्स के साथ कायम होता है। किताब में 4 बुनियादी इखलाकी उसूलों की वजाहत की गई है। वो क्या है? पहला है शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, यानी ये बात वाज़े तौर पर बताना कि इस काम में कहाँ एआई का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये ईमानदारी है। सही। दूसरा है क्रेडिट, यानी अगर आपने किसी और के काम से प्रेरणा ली है या कोई टूल इस्तेमाल किया है तो उसका जिक्र करना। ठीक है। तीसरा उसूल एहतराम है, रिस्पेक्ट है, यानी तलबा और क्लाइंट्स के साथ सब्र और इज्जत से पेश आना, चाहे वो कितने ही बुनियादी सवालात क्यों ना पूछें। और चौथा? और चौथा राजदारी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी अपने क्लाइंट्स के डेटा और उनकी ज़ाती मालूमात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करना। ये चारों उसूल बहुत बुनियादी लेकिन बहुत अहम है। और इन पर अमल करने का नतीजा क्या निकलता है? आप में कहा गया है, सच्चाई से सिखाएं और आपकी साखी आपका ब्रांड बन जाएगी। आपकी ईमानदारी और अखलाकियात ही तवील मुद्दत में आपकी कामयाबी की ज़मानत बनती हैं। सही बात है। टूल्स बदलते रहेंगे लेकिन एतमाद हमेशा कीमती रहेगा। बिल्कुल। आइए अब इसे एक बड़े तनाजुर से जोड़ते हैं। ये महारत और ये कोचिंग मॉडल आने वाले वक्त में क्यों इतना अहम है? किताब में 2030 के बारे में एक पेशेनगोई की गई है। जी, पेशेनगोई ये है कि 2030 तक तकरीबन हर पेशे में एआई किसी न किसी शक्ल में शामिल हो जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या फनकार। हर पेशे में? जी, इसका मतलब यह है कि एआई को समझना और उसे अपने काम में इस्तेमाल करना एक बुनियादी महारत बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। तो इस मुस्तकबिल में एक एआई कोच का क्या रोल होगा? क्या वो सिर्फ टूल चलाना सिखाएगा? नहीं, इसका किरदार इससे कहीं बड़ा होगा। किताब के मुताबिक वो कोच जो ये वजाहत कर सकते हैं कि एआई इंसानी तख्लीकी सलाहियतों की जगह नहीं लेता बल्कि उसकी मदद करता है, वही मुस्तकबिल की वर्कफोर्स को तश्कील देंगे। अच्छा। उनका काम सिर्फ टूल्स सिखाना नहीं होगा, बल्कि लोगों को ये सिखाना होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कैसे बेहतर काम किया जाए, कैसे बड़े मसाइल हल किए जाएं। और इंसानी ज़हानत और तख्लीकी सलाहियतों को कैसे नई बुलंदियों पर पहुंचाया जाए। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत गहरा नुक्ता बयान किया गया है जो एक उस्ताद, एक कोच और एक एआई कोच के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करता है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जी, ये बहुत खूबसूरत फ़र्क है। किताब कहती है, एक उस्ताद ज़हनों को वसअत देता है, एक कोच एतमाद पैदा करता है, और एक एआई कोच तख्लीक़कार पैदा करता है। जी। वाह, ये तो तालीम के पूरे तसव्वुर को एक नए ज़ाविये से पेश करता है। मतलब ये कि एआई के दौर में सिर्फ मालूमात देना काफ़ी नहीं, क्योंकि मालूमात तो एआई खुद दे सकता है। जी। असल काम लोगों को वो टूल्स देकर खुद तख्लीक करने के काबिल बनाना है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसकी अहमियत ये है कि ये तालीम के इर्तिका को ज़ाहिर करता है। एक उस्ताद मालूमात फराहम करता है, एक कोच इस मालूमात को इस्तेमाल करने का हौसला देता है, लेकिन एक एआई कोच टूल्स और रहनुमाई फराहम करके लोगों को सिर्फ सीखने वाले से तख्लीककार बनने का मौका देता है। वो उन्हें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि वेबसाइट कैसे बनती है, बल्कि उन्हें ये सिखाता है कि वो खुद कुछ नया कैसे बना सकते हैं, अपने आइडियाज़ को कैसे जिंदा कर सकते हैं। ये बाइख्तियार बनाने की आला तरीन सतह है। आज की गुफ्तगू का सबसे बड़ा सबक मेरे लिए ये है कि टेक्नोलॉजी सिखाना सिर्फ टूल सिखाना नहीं है। नहीं। ये कम्युनिटी बना ले, एतमाद पैदा करने और लोगों को बाइख्तियार बनाने का नाम है। हिरा की कहानी ने वाकई इस बात को साबित कर दिया। हमने एक मुकम्मल सफ़र तय किया। जी। एक 5 सेशन के क्लासरूम प्लान से लेकर कम्युनिटी पर उसके असर तक, और फिर एक फ्रीलांसर से एक अखलाकी कोचिंग ब्रांड बनाने तक। अहम तरीन नुक्ता ये है कि ये सिर्फ एक तालिब इल्म होने से आगे बढ़कर एक डिजिटल मेंटोर बनने का सफ़र है जो इख्तिरा करने वालों की अगली नस्ल को तश्कील देता है। बिल्कुल, और इसका असर बहुत गहरा है। जब आप दूसरों को एआई का दानिशमंदी से इस्तेमाल करने में रहनुमाई करते हैं, तो आप सिर्फ एक महारत नहीं सिखा रहे, आप उम्मीद, इल्म और मौके को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये एक ऐसा असर है जो आपकी क्लासरूम की दीवारों से बहुत आगे तक जाता है और मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाता है।
اس کتابچے نے ہمیں بتایا کہ ایک ڈیجیٹل مینٹور کیسے بنا جائے، لیکن جاتے جاتے غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ ایک ایسے دور میں جہاں اے آئی ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، ایک انسانی مینٹور وہ کون سی منفرد اور ناقابل تلافی قدر فراہم کرتا ہے جو سیکھنے کے عمل کو واقعی معنی خیز بناتی ہے؟